من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستوں، سچ پوچھو تو آج بیان کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی پریشانی ہے، کوئی اور وجہ. بات یہ ہے کہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ بیان کافی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو روٹین کے مطابق لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ عمل والی بات نہیں رہتی. بخاری شریف میں صحیح روایت موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک دن واعظ فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ایک دن. شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ سے درخواست کی گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ ہیں کہ پورے صحابہ کرام کا علم اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو 2 آدمیوں سے حاصل کر لو، سب کا علم آپ کو اکٹھا مل جائے گا. حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، گھر کے اندر کے احوال والدہ کو اندر بیچ کے معلوم کرتے تھے، تو وہ وہاں فرمایا کرتے تھے. تو آپ سے درخواست کی گئی حضرت ہفتے میں ایک دن یہ کچھ اور اضافہ فرما. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے واعظ کہنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، بھئی قرآن بیان کرنا ہے، حدیث بیان کرنا ہے، لفاظی تو صحابہ کرام کہاں ہوتی نہیں تھی. البتہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں بور کر دوں، تو سامعین سننے کے لائے ہوں آدھے گھنٹے کے لیے، اور خطیب جو ہے وہ 1 گھنٹے سے پہلے نیچے نہ اترے تو نیچے سے دل میں جو کچھ میں اور آپ کہتے ہیں وہی اور کیا ہے. جیسے سخت گرمی میں ظہر کی نماز میں امام صاحب جو ہے ماشاءاللہ سورہ نبا یا والنازعات شروع کر دے، بجلی چلی جائے اور امام صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ سنت کے مطابق قرات پوری کرے تو پیچھے والے کیا کہیں گے. یہی حال یہاں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بعض ہمارے ساتھی ہوتے ہیں مکمل خطیب، 24 گھنٹے کے خطیب، نکاح کا موقع ہو تو بھی بیان کر دیتے، جنازے میں ہے تو بھی بیان، فلاں ہے تو بھی شروع. تو میں اس طرح کا خطیب ہوں تو نہ یہ مجھ پسند کرتا ہوں. بلکہ ہمارے حضرات اساتذہ کرام کی تو ہمیں تلقین یہ ہے، سننے والے اگر چاہتے ہیں کہ 40 منٹ بیان ہو تو آپ آدھے گھنٹے میں ختم کر لیں. وہ کہیں کہ 10 منٹ مفتی صاحب اور ہو جاتا تو اچھا تھا، پہلے ختم کر. تو اس لیے 2 دن پہلے بیان ہو گیا ہے تو اب دوبارہ پھر کیا بیان کریں. خیر بہرحال
ایک دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اللہ تعالیٰ نے آپ جو رحمت للعالمین ہے، آپ کے وسیلے سے امت کو بھی بے شمار سہولتیں، آسانیاں، نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک حدیث میں جو صحیح روایت ہے بخاری شریف کی، اس میں اللہ کے نبی نے سمجھایا، یہودیوں نے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی اور انہیں 1 درہم ملا، عیسائیوں نے ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کی اور 1 درہم ملا، میری امت نے عصر سے مغرب تک اس کو 2 درہم مل گئے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، اللہ ہم نے اتنا کام کیا صبح سے لے کر ظہر تک اور ملا 1 اشرفی، ہم نے ظہر سے لے کر عصر تک اتنا لمبا ٹائم ہم نے محنت مزدوری کی، 1 مل گیا، اور اس امت نے عصر سے لے کر مغرب تک مختصر وقت میں اور انہیں ملے 2۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا کہ بتاؤ میں نے تمہاری اجرت میں کوئی کمی کی ہے؟ نہیں، ہمیں تو کوئی کمی نہیں کی، بھائی جس کو جتنا چاہوں دے دو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے درخواست کی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سفارش فرمائے، 45 ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے آخر میں 5 رہ گئی، اور 5 پر بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ پڑھنے میں تو 5 ہیں لیکن ثواب میں وہی 50 ہے، 5 10 سے 50۔ تو 1 نیکی پر 10، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 نیکی پر 10، یہ معراج میں ملا ہے۔ جیسے نماز معراج میں ہمیں تحفے میں ملی ہے، ایسے ہی 1 نیکی پر 10 گنا ثواب کم از کم، باقی بڑھا کر 700 گنا، اور جتنا اضافہ اللہ فرمائے یہ بے حساب ہے، یہ معراج میں ملا ہوا ہے۔ ہر نیکی میں یہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ سابقہ امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی اور عبادات زیادہ کرتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 رات عطا فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1 رات عبادت کرو تو 1000 مہینوں سے افضل۔ اور ایسے ہی جو ہے کہ چند اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اگر ایسا کر لو تو پورا سال گویا کہ روزے رکھ، پورے سال روزے رکھنے کے مختلف طریقے احادیث میں بیان کیے گئے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے کے جمعرات اور پیر کو روزہ رکھو تو بھی پورا سال کا روزہ رکھنے کا ثواب ہے، لیکن ہفتے میں 2 روزے تو بہت مشکل بات ہوتی۔ لیکن ایک سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے، رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھو تو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہاں اصول یہ ہے کہ 1 10 کے برابر، تو رمضان 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، پیچھے رہ گئے 2 مہینے، اور 2 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ 60 دن ہوتے ہیں۔ اسلامی بات کر رہا ہوں، اسلامی مہینے کے 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں، وہ شمسی مہینوں میں کئی میں 28 ہوتے ہیں، لیپ کا سال آ جائے 29 ہوتا ہے، 30 اور 31 بھی ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ مہینے میں 30 دن ہو گئے اور 2 مہینے میں 60 دن ہو گئے، تو جب 6 روزے ہم نے رکھ لیے تو 6 10 60 ہو گئے، تو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا۔ کتنا آسان سا کام، اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ عید ختم ہوتے ہی فوراً مسلسل 6 روزے رکھنا، نا، سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بڑی عید میں 4 دن، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، بڑی عید میں 4 دن، اور چھوٹی عید میں شوال کا پہلا یعنی 1 دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جب چاہو اور نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی حال شوال میں ہے، شوال میں وہ 1 دن چلا گیا، آج تو 3را دن ہے،
مسلسل 6 روزے رکھیں یا ایک دن رکھا پھر ایک دن کسی بھی طریقے سے پورے مہینے میں 6 روزے رکھیں، یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ لیکن یہاں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، مفتی صاحب میری روزے قضا ہو گئے اور میں قضا والے روزے شوال میں رکھوں تو مجھے ثواب مل جائے گا۔ یاد رکھیں نفل میں جتنے چاہیں ثواب نیت کرو کر سکتے۔ آپ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، ان 2 رکعت میں آپ نے تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی، اور ساتھ صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر لی۔ صلاۃ تو جتنے چاہے نیت کریں کر سکتے ہیں، لیکن فرض میں کسی اور کو شامل کر لو، یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے روزے رہ گئے ہیں یا خواتین کے جو روزے رہ گئے ہیں، اب وہ اگر شوال میں قضا کریں اور یہ کہتے ہیں شوال میں قضا روزے بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ثواب بھی مل جائے، یہ ڈنڈی نہیں مارا کرے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ ایک بات تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ 1 10 کے برابر ہے، لہذا رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھو تو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسری بات جس سے متعلق میں نے 2-3 حدیثیں پڑھی ہیں اور ایک آیت پڑھی ہے، وہ یہ کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا، محفوظ لے کے جانا، یہ ذرا اوکھا کام ہے، مشکل کام۔ اس لیے وہ چھوٹی بچپن میں کتابوں میں پڑھتے نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بس بھول جاؤ، اس کو محفوظ رکھو۔ تو نیکی اللہ کا فضل ہے، رمضان کے مہینے میں شیاطین بند ہے، انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ شیاطین بند ہے تو ایک دشمن رہ گیا، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھ لیں رمضان میں جو ہے فجر میں پیچھے جگہ نہیں ہوتی تھی اور آج فجر میں 1 صف تھی، تو یہ تو کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے جو آپ نے بیان فرمائی، کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رمضان میں جتنے لوگ ہوتے تھے آج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائی، کہیں الحمدللہ۔ روزہ رکھا الحمدللہ، نماز پڑھ لی الحمدللہ، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ رات کو تراویح 20 رکعت اضافی بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، اور جتنا کر سکے تھوڑا بہت حسب توفیق ہم تلاوت بھی کرتے رہے، اور کسی دائیں بائیں کسی افطار کے لیے بھیج کر یا کسی غریب کا ساتھ تعاون کر کے ہم نے صلہ رحمی بھی کر لی۔ تو یہ نیکیاں ہم نے کی، اب ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل کیے جائے۔ عام سادہ سی مثال ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہے۔ پانی کا قطرہ اگر ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، دیر تک عرصے تک ٹپکتا رہتا ہے، تو وہ فولاد کا بھی سوراخ کر دیتا ہے، پتھر کا سوراخ کر دیتا ہے۔ اور اگر بیک وقت آپ ٹینکر نہیں پورا اگر راول ڈیم بھی بہا دے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو عمل مستقل کیا جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ اور اسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کر لے۔ ایک صحابی نے آ کے درخواست کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما لیں، کچھ ارشاد فرما لیں کہ ایسی کوئی بات کہ میں آپ کے بعد کسی سے پوچھوں نہ، بس پک پلے بھان کروں، بہت مختصر سی کوئی بات ہو۔ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کر لو پھر استقامت دیکھو، استقامت۔ اس لیے بزرگان دین کہاں یہ مقولہ مشہور ہے
الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر۔ کوئی اگر ہوا میں اڑ گیا تو کیا ہو گیا، کوئی اگر جو ہے پانی کے اوپر تیر گیا تو کیا ہو گیا، پانی میں تو مچھلی بھی تیرتی ہے، ہوا میں تو یہ مکھی اور مچھر بھی چلتے رہتے، لیکن عمل ہو مستقل، گرمی ہے سردی ہے، وہ فرض نماز نہیں چھوڑتا، فرض نماز نہیں باجماعت نہیں چھوڑتا، باجماعت میں تکبیر اولیٰ جو ہے اس کی قضا نہیں ہو، یہ ہے بات، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو سردی گرمی خوشی غمی ہر حال میں وہ اپنے اعمال کیے دیتا ہے، وہ اپنے اعمال پورے کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے میں پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، پھر حالات جیسے بھی آ گئے، اچھے احوال آ جائیں، بعض لوگ جو ہے اللہ کو بھول جاتے، بیماری آ جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اچھے احوال آ جائے بھول جاتے۔ حدیث میں ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر اچھے اعمال اچھے وقت میں اچھے احوال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اب کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، ویسے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ اس وقت بھی رد نہیں کرتا، سب کچھ دنیا والے چھوڑ دے نا، اولاد بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دے، یہ حالت روز ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ میرا کام دالفتہ میں بیٹھ کر سننے سنانے کا ہے مسائل کا، روز ایسے مسائل آتے، بچے نوجوان اپنے والدین بوڑھوں کو جو ہے گھر سے دھکے دے کر نکال دیتے۔ تو ایسی صورت میں جب باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کچھ کام نہیں کر رہا، بیوی بھی چھوڑ گئی ہے یا فوت ہو گئی ہے، اب بچے اس کو نکال کر گھر سے باہر دے دیتے ہیں، اب کسی کا نہیں تو مسجد کے کونے میں آتا ہے، اللہ اس بوڑھے کو بھی رد نہیں کرتا، اس بوڑھے کو بھی رد نہیں کرتا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جوانی میں مجھے یاد نہیں کیا اس نے، اور آج جو ہے میرے پاس آیا ہے خوشی سے نہیں آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا ہے، لیکن وہ کریم ذات ہے۔ وہ روایت میں ہے کہ ایک شخص اگر بت کے سامنے بیٹھ کر سال ہا سال یا صنم یا صنم یا صنم کہہ دیتا ہے، اے بت پکارتا ہے، اور غلطی سے صنم کی بجائے صمد نکل جاتا ہے، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہو، کیا کہنا چاہتے۔ تو ویسے تو اللہ کی شان یہ ہے، لیکن کہ عام حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، مجبوری پریشانی مصیبت آ گئی، اب ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں نامانوس سی آواز، نامانوس سے پہلے کبھی ہم نے سنی نہیں۔ یاد رکھیں انسان کی دعاؤں پر آمین کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور جب آدمی خوشی کے موقع پر اللہ کو بھولتا نہیں ہے، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے، یہ بندہ ہاتھ اٹھاتے، فرشتے کہتے ہیں ہاں مانوس سی آواز ہے، پہلے سے ہم یہ آواز سنتے رہتے ہیں، تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو اس موقع پر اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا، ربوبیت کا یعنی ایمان لایا، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اب اس کے بعد کیا ہے، ثم استقاموا، استقامت دکھا دیا انہوں نے، حالات جیسے بھی آگے اللہ سے جڑے رہے، اللہ کے در کو چھوڑا نہیں، جس حالت میں بھی رہے۔ آج ہمارے بھائی جو غزہ میں ہے مسلمان، ان پر کیا گزر رہی، دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ حالات جو صحابہ کرام کے بارے میں ہم سنتے تھے اور آج اپنے آنکھوں سے خود مشاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ زبان سے جو ہے ناشکری کے بول نہیں بول رہے۔ ان کے سربراہ کے کل 3 بیٹے سگے بیٹے شہید ہو گئے، اور وہ جب بیماروں کے تیمارداری کے لیے اسپتال میں موجود ہے، وہاں اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے۔ وائس میں آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں میرے صرف 3 بیٹے نہیں، میرے 45,000 بچے شہید ہو گئے، میرے صرف 3 بیٹے نہیں ہیں، میرے جو ہے 45 اب تک جو شہید سارے کے سارے میرے بیٹے ہیں۔ یہ ہے اصل لیڈر، اس کو کہتے ہیں، ان کو لیڈر نہیں کہتے جو ہمارے ہاں بھی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم ان جیسے لیڈروں سے جو ہے ہمیں محفوظ فرما لے، آمین کرو۔ ایسے ہوں جو اپنے 3 بیٹے جو ہے شہید کرا کر کہہ دیں کہ ہاں کہ یہ 3 ہی میرے نہیں ہیں، میرے تو سارے کے سارے ہیں۔
تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے کہ بڑا مر جائے تو بڑے کے جو ہے پیٹ میں مروڑ بھی آ جائے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، چھوٹے کارکن اگر شہید بھی ہو جائیں جنازے تک شریک نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں، ایک صف میں جو ہے ایک فلاں جماعت کا ہے ایک فلاں جماعت کا ہے، اور یہ ان کے لیے یہ ان کے لیے یہ ان کو گالیاں یہ ان کو گالیاں، اور یوں بنے ہوئے جن کے لیے تم جو ہے اپنے باپ کو بھائی کو چھوڑ رہے ہو وہ تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ایسی عقل پر بھی تف ہے کہ جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہاں وہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً یہ لوگ ہیں جنہوں نے استقامت دکھائی۔ آج پوری امت مسلمہ ذلیل ہے، پوری امت مسلمہ ذلیل ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ کی باتیں کرتے ہیں، وہ شکر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے استقامت، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی بجائے کسی اور در پر نہیں ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت، آخرت تو دور کی بات ہے، موت کے وقت یہ فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، ہاں بس وہ سختی والے دن چلے گئے، اب مزے کے دن شروع ہو گئے۔ موت کے وقت ہی فرشتے آتے ہیں، آ کر جو ہے خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اب دنیا میں تم جو بھوکے پیاسے تھے وہ ختم ہو گئی، تمہیں جو ہے بارود جب اسے جلایا جا رہا تھا وہ تکلیف ختم ہو گئی، اب مزے سے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ تم چاہو گے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہونے والی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ تو استقامت ہر حال میں، خوشی ہو غمی ہو، ہر حال میں اللہ سے لو لگائے ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ نماز فرض جو ہے صرف رمضان میں نہیں تھی، آج بھی فرض ہے، شوال میں بھی نماز فرض ہے، ذی القعدہ میں بھی نماز فرض ہے، ذی الحج میں بھی نماز فرض ہے۔ رمضان میں فرض تھی، آج فرض نہیں ہے۔ تراویح تو سنت تھی، اب تو نماز فرض ہے۔ اور رمضان میں جو ہے میں تو وہ ساتھیوں کو بعض کو مذاقاً کہہ دیتا ہوں، یار کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہمیں بھی دکھا دو، تو ہر سال تم ماشاءاللہ اعتکاف میں نظر آتے ہو، اس کے بعد پورے سال بالکل نظر ہی نہیں آتے۔ ایسے جو ہے کوئی حکیم سعید والا، جو حکیم اجمل والا کوئی پھکی ہمیں بھی دکھا دو کہ 10 دن عبادت کر کے پورے سال چھٹی ہو جاتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، اس سے نماز معاف نہیں ہے۔ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کئی ساتھیوں کو میں کہہ دیتا ہوں، یار رمضان میں بھی نماز جیسے فری تھی نا، کوئی ٹیکس میکس نہیں، شکر ادا کرو۔ وہ وقت آ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر نماز پر پابندی لگ جائے۔ ایسا ہوا نا کورونا کے موقع پر جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت جو ہے لوگ آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن روکا جا رہا تھا۔ آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، آؤ نماز کے لیے، مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ بھی کھلا ہوا ہے، جس وقت آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ آپ کو روکا جائے، توبہ استغفار کرنے چاہیے۔ اس لیے رمضان میں جو کچھ عبادات آپ نے کی ہیں، ان عبادات کو سنبھال کر رکھو۔ جو فرائض پڑے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ نیکی کرنا آسان، اس کو سنبھال کر لے کے جانا مشکل ہے۔ لہذا جو رمضان میں عبادات کی ہیں، اللہ کا شکر یاد رکھیں، 5 دن 7 دن 10 دن کسی ساتھی کسی مجلس میں رہتا ہے، اس مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ تو پورا مہینہ آپ نے جو ہے روزے رکھے، پورے مہینے آپ نے عبادت کی، تو ایک مہینے میں اتنی عادت بھی نہیں بنی ایک مہینے میں، تو اب تو حالت یہ ہونی چاہیے کہ نماز چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ نہ سکے، یہ حالت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو بہرحال عبادت نماز فرض عین ہے، چاہے وہ رمضان ہے، شوال ہے یا ذی القعدہ ہے، فجر کی ہے یا ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا عشاء کی ہے، تو نماز ہے۔ اور ورکعوا مع الراکعین، نماز وہاں پڑھنی چاہیے، پڑھنے کا حکم ہے جہاں لوگ پڑھتے ہیں، مسجد میں باجماعت، نماز باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو آپ نے کتنی دفعہ سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں نماز کا حکم دوں اور پھر کچھ نوجوانوں کو لے کر ان کے گھروں میں جاؤں جہاں لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ یہ نہیں فرمایا نماز نہیں پڑھتے، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتا ہے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
آخر کچھ تو ہے نا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی جو ہے اتنے جو ہے غصے میں ہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں، لیکن گھر میں بچے ہیں، خواتین ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس ارادے کو ملتوی فرما دیا. تو اس لیے نماز بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ بجماعت ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ہو. اور رمضان میں جو تلاوت کا معمول آپ نے بنایا تھا، اگر رمضان میں 1 پارہ تھا تو اب کم از کم 1 پاؤ تو ہونا چاہیے، اس کا معمول ہونا چاہیے. اور رمضان میں آپ لوگ بالکل حلال کھانے سے، جو بالکل حلال کمائی ہے اس حلال کمائی کے لیے آپ کھاتے نہیں تھے، اور گھر میں فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی آپ نہیں پیتے تھے، وہ بالکل حلال پانی نہیں پیتے تھے. تو رمضان کے بعد اب کم از کم حرام سے تو بچے نا، حلال نہ ہو. حلال تو اجازت ہے، اب حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال دیکھیں، لیکن حرام کھانے سے، حرام کھلانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، اس سے محفوظ رہیں. تو اگر ایسا ہم کریں گے تو رمضان کی برکات حاصل ہوں گی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اے سی چلا دیے اور دروازے کھڑکیاں کھول دی، تو اس سے اے سی والی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی. اگر ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو اے سی چلانے کے بعد کھڑکیاں بند کرنی ہوں گی اور دروازے بند کرنے ہوں گے. ایسے ہی جو آپ نے رمضان میں جو کچھ اعمال جمع کیے تھے، اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سوراخ بند کر دینے، کانوں کے سوراخ بند کر دینے. غیبت کرنی بھی نہیں ہے تو سننی بھی نہیں ہے، اور گانے سننے بھی نہیں ہے، زبان سے غلط کسی کو بولنا نہیں ہے، آنکھ سے غلط دیکھنا نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو یہ نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی. ورنہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے لوگ کچھ لوگ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ اتنی اس پر رکھ دیے جائیں تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے، دب جائیں، لیکن کسی کا حرام کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، اب یہ اس کے نیک اعمال دوسروں کو دے دے کر یہ فارغ ہو جائے گا اور دوسروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، وہ حقوق اس پر لاد دیے جائیں گے. میری امت کا سب سے مفلس آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، نیکیاں بہت ساری ہوں گی لیکن حقوق والے ادا کر لینے کے بعد پھر بھی جو ہے یہ اس کے حقوق باقی رہیں گے، ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور یہ جہنم کی طرف جانے والا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین کہیے آمین. اور جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.